أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله الطيبين الطاهرين الشرفاء أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتاب المجيد وخطاب المتين وقوله الحق وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اصحابی کالنجوم بأیکم مہتدیتم اہتدیتم صلوات دعائے حسین کی پاک اماں آپ سب مومنین کا صف ادا پہ آیا قبول منظور فرمائے جو نیت لے کے آئے ہو حسین کی ماں نیتوں کے مطابق سب کو ثواب عطا فرمائے بانیان کی صف ادا کو بچھایا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے بیٹے نے اعلان کیتا ہے میں ٹائم نہیں دسیا میں ٹائم دسنا کتنے بجے 8 محرم کے 9 محرم دووے دن میں 12:15 بجے کراؤں 8 اور 9 دو دن میں انشاءاللہ 12:15 بجے مجلس اذان و خطاب کراں گا 8 تابوت شہزادہ علی اکبر اور 9 جھولا شہزادہ علی اصغر ٹائم نوٹ کر لینا میں انشاءاللہ 12:15 بجے یہ 2 دن پڑھوں گا صلوات پڑھ لیں اپنے بیماروں کی شفا یابی کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں دعا ہے جتنے بیمار ہو حسین کی پاک اماں بیماروں کو شفا عطا فرمائے بالخصوص سید عادل حسین نقوی کو مولا شفا عطا فرمائے بآواز بلند صلوات پڑھیں ابھی سارے نمبروں نے صلوات نہیں پڑھی سارے صلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد اجازت جی گفتگو شروع کی جائے نبی پاک کی ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اور اس حدیث کو بہت زیادہ لوگ پڑھتے بھی ہیں گلیوں میں چوکوں میں ممبروں پہ اور فخر بھی کرتے ہیں اسی حدیث سے تھوڑی سی گفتگو میں بھی کرنا چاہتا ہوں حدیث یہ بیان کی جاتی ہے اصحابی کالنجوم اصحابی کالنجوم کہتے ہیں کہ رسول پاک نے فرمایا میرے صحابی ستاروں جیسے ہیں بأیکم مہتدیتم اہتدیتم جس صحابی کے پیچھے چلو گے ہدایت پا جاؤ گے یہ ترجمہ ہے یہ حدیث بیان کی جاتی ہے صحابی تارے ہیں ستارے ہیں جس ستارے کے پیچھے چلو گے کیا کر لو گے سارے بولو سارے جڑے آگے ہو تو بولو نا باقی کسی کو گھر سے میں لینے گیا نہیں جو آئے ہو سننے کے لیے آئے تو ساتھ تھوڑا تھوڑا بولو صحابی ستارے ہیں جس ستارے کے پیچھے چلو گے ہدایت پا جاؤ گے 110% یہ حدیث غلط ہے تم گھبراؤ نہیں میں جو پڑھوں گا ذمہ دار خود ہوں 110% یہ حدیث غلط ہے کہ میرے سارے صحابی ستارے ہیں جس ستارے کے پیچھے چلو گے
ہدایت پا جاؤ گے، حدیث صحیح نہیں ہے۔ صحابی ستارے ہیں، لیکن ہر تارے کے پیچھے چلنے سے ہدایت نہیں ملتی۔ بولو گے خدا کے لیے؟ اب مولوی کو کون سمجھائے؟ کچھ ستارے سعد ہوتے ہیں، سعد یعنی نیک، کچھ ستارے منحوس ہوتے ہیں۔ کسی علم نجوم والے کے پاس چلے جاؤ مہربانی جی، وہ آپ کو بتائے گا کہ تیرا ستارہ اس وقت منحوس حالت میں ہے۔ کسی کو کہے گا تیرا ستارہ اس وقت سعد یعنی نیک حالت میں ہے۔ تو پھر ماننا پڑے گا نا، ستارے نیک بھی ہوتے ہیں، ستارے منحوس بھی ہوتے ہیں۔ اگر جملہ خریدو تو کہوں کچھ ستارے بودھی والے بھی ہوتے ہیں، ہوتے ہیں نہیں، بودھی والے تارے بھی ہوتے ہیں۔ تو لہذا ہر تارے کے پیچھے چلنے سے ہدایت نہیں ملتی۔ صحابی ستارے ہیں، صحابی کا نام ہے عبداللہ بن ابی۔ عبداللہ شاباش، رانا صاحب کہتے ہیں مدینے کا منافق ہے، میں بھی یہی کہنے لگا تھا۔ عبداللہ بن ابی پکا منافق ہے، پکا۔ ہر شیعہ سنی اس کو مانتا ہے کہ یہ پکا منافق ہے، لیکن صحابی اس کو بھی کہا گیا ہے۔ نہیں جملہ سمجھ میں آیا؟ صحابی سے بھی کہا گیا ہے۔ بخاری کی روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار ہاتھ میں پکڑی، کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے اجازت دو میں عبداللہ بن ابی کی گردن کو اڑا دوں، یہ آپ کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے کہا یا عمر دا ہو یقول الناس ان محمدا یقتل اصحابہ، عمر اس کو چھوڑ دے، اگر تو نے اسے قتل کر دیا لوگ باتیں کرتے پھریں گے محمد اپنے صحابہ کو قتل کروا رہا ہے۔ اللہ اکبر، مہربانی جسے جملہ سمجھ میں آیا میں بابا کہتا ہوں اسے، صحابیوں کو قتل کروا رہا ہے پکا منافق۔ عبداللہ بن ابی پکا منافق ہے، صحابی اس کو بھی کہا گیا ہے۔ اس کے پیچھے چلو گے ہدایت مل جائے گی؟ ہاں تو پھر میں نے صحیح کہا نا، یہ حدیث ہی غلط ہے۔ ابی بن کعب یہ بھی پکا منافق ہے۔ ابی بن کعب چاچا جی کہتے ہیں پکا منافق ہے۔ ہاں اس عمر میں لوگوں کے حافظے کھو جاتے ہیں، علی کے ملانگ بیٹھو۔ وہ کہتا ہے پکا منافق ہے ابی بن کعب بھی، صحابی اس کو بھی کہا گیا۔ دیکھنا میری جانب، ابی بن کعب قاری قرآن بھی تھا، قاری قرآن تھا، یہ نماز پڑھ رہا تھا۔ میرے نبی نے اس کو بلایا، نہ آیا، نبی نے دوبارہ آواز دی، نہ آیا، نبی نے تیسری مرتبہ آواز دی، جلدی جلدی نماز ختم کر کے نبی کے پاس آیا، یا رسول اللہ آپ نے بلایا تھا؟ بولے گا ہر بندہ یا رسول اللہ آپ نے بلایا تھا؟ رسول فرماتے ہیں ابی تو نے میری آواز کو سنا تھا؟ اور یار کہاں کھو گئے ہو؟ میری آواز کو سنا تھا؟ ہاں اللہ کا نبی سنا تھا۔ فرمایا پھر آیا کو نہیں؟ یا رسول اللہ نماز پڑھ رہا تھا۔ رسول فرماتے ہیں نماز پڑھی ہے یا نہیں؟ اللہ اکبر، نبی فرماتے ہیں نماز پڑھی ہے یا نہیں؟ جلدی جلدی بولو، میں نے بہت زیادہ پڑھنا ہے اور ٹائم آپنے سے پہلے چھوڑنا بھی ہے۔ نماز پڑھی ہے یا میں؟ تجھے نماز سکھائی کس نے؟ ہائے ہائے، رسول کہتا ہے تجھے نماز سکھائی کس نے؟ یا رسول اللہ آپ نے۔ فرمایا پھر میں ہی بلا رہا تھا، آیا کیوں نہیں؟ جاگنا۔ رسول کہتا ہے تیری نماز بھی ختم، تیرا ایمان بھی ختم۔ اللہ اکبر، خوش رہو خوش رہو، تیری نماز بھی ختم، تیرا ایمان بھی ختم۔ یہ ہے رسول، اگر کسی کو نماز میں بلائے نہ آئے اس کا ایمان بھی ختم ہے، اس کی نماز بھی ختم ہے۔ اگر کسی کو جنگ میں بلائے، میں جملہ کہہ گیا ہوں چاچا مجھے دیکھی جانا بڑے گا، اگر کسی کو نبی جنگ میں بلائے نہ آئے تو سمجھنا اس کا ایمان بھی ختم ہے۔
ना, जुमला आपने सुना, एक फैसला करवाना चाहता हूं, करोगे अली वालों, करोगे? नबी ने बुलाया उबई बिन काब को, ये नमाज पढ़ रहा था, छोड़ के नहीं आया। नबी ने कहा तेरी नमाज भी खत्म है, तेरा ईमान भी खत्म है। रसूल फरमाते हैं अनामा अलीयुन मिन नूरिन वाहिद, मैं और अली दोनों एक नूर से हैं। मैं शियो तुमसे कह रहा हूं, तुमसे कहने लगा हूं। जब नबी अली का नूर एक है और नूर का आधा हिस्सा किसी नमाजी को बुलाए, वो ना आए, उसकी नमाज खत्म हो जाती है। आधा हिस्सा तेरी नमाज में आ जाए तो तेरी खत्म। मेहरबानी जी, चलिए खुश रहो। खुश रहो जी, जुमला खरीदा आपने, सारे अली वाले हो। आधा हिस्सा तो नमाजी को बुलाए, वो ना आए, उसकी नमाज बातिल हो जाए। आधा हिस्सा तेरी नमाज में आ जाए, तू कैसा शिया है, तेरी बातिल हो जाए। तो उबई बिन काब भी पक्का मुनाफिक है, लेकिन सहाबी रसूल ने इसको भी कहा है। तो फिर मानना हर सहाबी तारा है, हर सहाबी तारा है, लेकिन हर सहाबी के पीछे चलने से हिदायत नहीं मिलती। जो नबी के मुफल सहाबा हैं, जो सही सितारे हैं, हम उनके नौकर हैं। हम सहाबा किराम को मानने वाले हैं। जो शिया सहाबा किराम नबी के मुफल सहाबा किराम को ना माने, ना उसे शिया ही नहीं मानता। लेकिन सहाबी की तारीफ करना पड़ेगी। हर बंदा सहाबी नहीं, सहाबा के साथ मुनाफिक भी थे, मोमन भी थे। पढ़ किताबें, ये सहाबा किराम का एहसान है हम शियों पर। सहाबा किराम खुद फरमाते हैं कुन्ना नारिफुल मुनाफिकीना बेबुग़्ज़े अली इब्न अबी तालिब। सहाबी कहते हम अली के बुग़्ज़ से पहचान जाते थे मोमन कौन है, मुनाफिक कौन। अल्लाह अली का नाम लेते सहाबी मोमिन खुश हो जाता, मुनाफिक जल जाता। खुद पहचान लेते कि ये मोमिन है, ये मुनाफिक है। तो फिर मानना पड़ेगा ना, नबी के दौर में नबी के साथ सारे एक जैसे नहीं थे। अल्लाह अकबर। सहाबा किराम तो वो हैं जो आसमान पे हो तो सितारे हैं, जमीन पे हो तो बसीरत के मीनारे हैं, कुरान के साथ हो तो कुरान के पारे हैं, अहले बैत के साथ हो तो सारे हमारे। सहाबी वो है अबू हिलाली है, रंग बिलाली है। बैठे हो, चले गए। अबू हिलाली है, रंग बिलाली है, शुको सलेमानी है, ढंग सलेमानी है। सामान देखो तो बेजार, ईमान देखो तो अबूजार। सामान देखो तो बेजार, ईमान देखो तो अबूजार। काम नूरे शाहशहानी हो, नाम ने हुज़ैफा यमानी हो। खदमत में महजूज हो, खदमत में महजूज हो, नाम में अब्दुल्ला इब्ने मसऊद हो। हकीकत ये है सहाबी वो है जो नबी का जानिसार हो, अली का वफादार हो, ज़हरा का ताबेदार हो। अल्लाह अकबर। सहाबी वो है जो ज़हरा का ताबेदार हो। हम सहाबा किराम के नौकर हैं। 7 सहाबी ऐसे हैं, 7 सहाबी जिनका मुसलमानों ने कभी नाम नहीं लिया।
نبی 1.25 लाख چھوڑ کے گیا ہے، ان کو 3-4 کے علاوہ کسی کا نام ہی نہیں آتا. ہاں جب ذکر کرتے ہیں 3-4 کا، 7 صحابی ایسے ہیں جن کا تم نے کبھی ذکر نہیں کیا، اور یہ 7 صحابی معصوم ہیں. ان 7 صحابہ کرام نے ساری زندگی بتوں کی پوجا نہیں کی، ایک اللہ کو مانتے رہے. ہاں نام بتاؤں. اور یہ 7 صحابی شاید وہ ہیں جنہوں نے زہرا کا جنازہ پڑھا تھا. اللہ اکبر. اور معصوم کا جنازہ غیر معصوم پر سکتا ہی نہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے دیکھ رہا ہے، معصوم کا جنازہ سوائے معصوم پہ کوئی نہیں پڑھ سکتا. 7 صحابی ہیں جو معصوم ہیں، جنہوں نے ساری زندگی بتوں کی پوجا نہیں کی، انہوں نے زہرا کا جنازہ پڑھا. پہلا سلمان. ڈاکٹر مہربانی. شادی کی جگہ تھوڑی آدھا مقدمہ باہر کھڑا ہوتا ہے، آدھا بیچارہ دیکھ کے واپس چلا جاتا ہے. دیکھنا میری جانب ہے. پہلا سلمان، دوسرا بوار، تیسرا مقداد، چوتھا عمار، پانچواں حذیفہ یمانی، چھٹا عبداللہ ابن مسعود، اور ساتواں جابر بن عبداللہ انصاری. نام یاد رکھ لو. ان 7 صحابہ نے زہرا کا جنازہ پڑھا تھا، اور یہ 7 صحابی معصوم ہیں جنہوں نے ساری زندگی بتوں کو نہیں پوجا. میں منہ مانگا انعام دوں گا اس مولوی کو جو مجھے ثابت کر دے کہ ان 7 صحابہ کرام نے ساری زندگی بتوں کی پوجا کی ہو. منہ مانگا انعام دوں گا. نندر سے کہہ رہا ہوں، نہیں کی پوجا، نہیں بتوں کو پوجا ہے 7 صحابہ نے، اور انہی کا تم ذکر نہیں کرتے ہو. ہاں کبھی تم نے سلمان کا ذکر کیا، کبھی بوگر کا کیا، کبھی حذیفہ یمانی کا کیا، کبھی عبداللہ بن مسعود کا کیا، کبھی جابر بن انصاری کا کیا. نہیں کرتے تم ذکر. تمہیں پتا ہے اگر ان کا ذکر کیا تو حقیقت بتانا پڑے گی. ہائے ہائے اللہ اکبر. جسے سمجھ آئے تو میرے ساتھ بولے. اہم موضوع پہ گفتگو کرنے لگا ہوں، بلکہ آج ہی تو ختم بھی ہو چکی ہے. دیکھنا میری جانب. سلمان کا ذکر اس لیے نہیں کرتے، ذکر کرے گا تو بتانا پڑے گا کہ ساری ساری رات در زہرا پہ داڑھی سے جھاڑو دیتا تھا. رسول فرماتے ہیں سلمان و خیر من لقمان، سلمان لقمان سے افضل ہے. تم عمار کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے. ہاں مہربانی آپ کو سمجھ آ گئی جو کہنا چاہتا ہوں. بند کر دیتی ہے انشاءاللہ. ہاں ایسا ہی ہے. اب مجھے پڑھنے دو. دیکھنا میری جانب جی. عمار کا ذکر کیوں نہیں کرتے ہو؟ عمار کا ذکر کرو گے بتانا پڑے گا کہ نبی پاک نے فرمایا تھا عمار تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا، تو ان کو جنت کی طرف بلائے گا، وہ تجھے جہنم کی طرف بلائیں گے. یہ حدیث سے آپ سکتا میں نہ ہو، میری زبان کاٹ کے لے جانا. راوی ہے ابو سعید خدری، یہ بھی صحابی رسول ہے اور بڑا معتبر صحابی رسول ہے ابو سعید خدری. وہ روایت کرتا ہے کہ مسجد نبوی بن رہی تھی، سارے صحابہ ایک ایک اینٹ لے کے آ رہے تھے اور ہمارے یاسر 2-2 اینٹیں اٹھاتا تھا. نبی پاک نے دیکھا، میرے نبی حجرے سے دوڑ کے باہر آئے، عمار کی مٹی کو جھاڑا. ہائے ہائے یہ ہوتا ہے صحابی. رسول نے ہمارے یاسر کے کپڑوں سے مٹی کو جھاڑا، مٹی بھی جھاڑ رہے ہیں اور نبی فرماتے ہیں عمار کتنے لوگ بدبخت ہوں گے، کتنے بدبخت ہوں گے. تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا، تو ان کو جنت کی طرف بلائے گا، وہ تم کو جہنم کی طرف بلائیں گے. یہ رسول کی حدیث تھی. عمار یاسر صفین میں علی کے ساتھ جنگ لڑا ہے، علی کے لشکر میں
معاویہ کے ساتھ اس نے جنگ کی، ہمارے یاسر شہید ہو گیا، ادھر والے لشکر میں بغاوت ہو گئی، اور نبی کی حدیث یاد آ گئی کہ نبی نے کہا تھا جو عمار کو شہید کرے گا وہ باغی گروہ ہوگا، وہ جہنمی ہوگا۔ جنگ میں بغاوت ادھر ہو گئی، جو لشکر کا سردار تھا، میں بار بار نام نہیں لوں گا، ہاں جو لشکر کا سردار تھا، آگے کہتا ہو یار کیا ہو گیا ہے، جنگ لڑو جنگ، ہم نے تھوڑا عمار کو مارا ہے، نہ علی لے کے آتا، نہ یہ عمار مارا جاتا، اس کا قاتل تو علی ہے، تم اس کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ جابر بن عبداللہ انصاری کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ جابر وہ صحابی ہے نبی کا، شاید سارے بچوں کو بیوی کو پتہ ہی نہیں ہے، یہ جو ذاکر پڑھتے ہیں نا کہ سادات کا قافلہ واپس آیا مدینہ، وہاں داخل ہونے لگا کربلا میں، تو جابر نے روکا، ہاں جابر، تو مولا سجاد نے کہا مجھے پہچان، میں امام ہوں، یہ تو ذاکری ہے نا، ورنہ جابر کیسے امام کو نہ پہچان سکتا؟ کربلا کا سب سے پہلا مجاور جو تھا وہ جابر بن عبداللہ انصاری تھا، یہ صحابی رسول تھا، کربلا کا سب سے پہلا مجاور۔ ہاں نبی پاک نے اس کو دعا کی تھی کہ تیری لمبی عمر ہوگی، ہاں اس لیے یہ سب سے زیادہ سلمان کے بعد صحابہ کرام نے سب سے زیادہ لمبی عمر پائی ہے جابر بن عبداللہ انصاری نے، سلمان کو دعا کی تھی عیسیٰ نبی نے، تیری لمبی عمر ہوگی، جابر بن عبداللہ انصاری کو دعا کی تھی میرے نبی نے کہ تیری لمبی عمر ہوگی، یہ وہ جابر ہے جس کا ذکر ذاکر کرتے ہیں، جابر کا ذکر تو نہیں کرتے۔ میری جانب دیکھ، زہرا کے دروازے پہ سجدے کرتا، اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ، یہ میرے بھائیوں کی کتاب ہے، عربی کی کتاب ہے، 9 جلدیں ہیں، میں جو کچھ پڑھ رہا ہوں اس سے پڑھ رہا ہوں، شروع سے لے کر آدھا گھنٹہ گزر گیا، جو کچھ میں نے پڑھا آپ کی کتاب سے پڑھا، اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ، 9 جلدیں ہیں اس کی، اس سے پڑھ رہا ہوں۔ تو جابر بن عبداللہ انصاری زہرا کے دروازے پہ سجدے کرتا، علی کے پاؤں کی مٹی کو اٹھا کے چومتا، مجمع اکٹھا کر لیتا بڈھا صحابی، شور ڈال ڈال کے لوگوں آؤ لوگوں آؤ لوگوں آؤ، جب مجمع اکٹھا ہو جاتا تو کہتا ایھا الناس علی خیر البشر من ابا فقد کفر، علی سارے انسانوں سے افضل ہے، جو انکار کرے وہ کافر ہے۔ سبحان اللہ، علی سارے صحابہ سے، سارے لوگوں سے افضل ہے، جو انکار کرے وہ کافر ہے۔ یہ جابر بن عبداللہ انصاری کہہ رہے ہیں، نبی کا بوڑھا صحابی۔ ابو ذر کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ حافظ صاحب اللہ تشریف فرما ہے، عالم دین بھی ہیں، پروفیسر بھی ہیں، بہت مطالعہ ہے، ان کی مہربانیاں مجھے پسند کرتے ہیں، لیکن آج حقیقت سن کے جانے دوں گا اور پوچھنا مولویوں سے کہ شیعہ مولوی یہ باتیں کر رہا تھا ٹھیک ہے یا غلط ہیں؟ ابو ذر کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ ابو ذر کا اصل نام تھا جندب بن جنادہ، جندب بن جنادہ، ابو ذر نام آل محمد نے رکھا۔ ابو ذر کے معنی جانتے ہو؟ سونے کا باپ، وہ آل محمد کا کیسا گھرانہ ہے اس دروازے، اور فضا کا معنی جانتے ہو؟ چاندی، فضا کا نام تھا میمونہ، میمونہ، فضا نام بھی آل محمد نے رکھا، ابو ذر کا نام بھی آل محمد نے رکھا۔ ابو ذر کے معنی ہے سونے کا باپ، فضا کے معنی ہے چاندی۔ کیسا گھرانہ ہے آل محمد کا، جن کی دہلیز پہ سونا بھی سجدے کرتا ہے، چاندی بھی سجدے کرتی ہے، اور سونے چاندی پہ مرنے والوں آل محمد کے دروازے پہ مرو، یہاں سے سونا بھی ملتا ہے، یہاں سے چاندی بھی ملتی ہے۔
अबू ज़र का जिक्र नहीं करते। कायनात का कोई मौलवी मुझे दिखा दे हजरत अबू ज़र ने सारी जिंदगी बुतों की पूजा की हो, मैं 10 लाख इनाम दूंगा, ऐलान कर रहा हूं मंदिर पे। 10 लाख इनाम ले मेरे सामने आ। गलत साबित का अबू ज़र ने बुतों की पूजा की हो। नबी की ज़ियारत से 3 साल पहले अल्लाह की इबादत करता था। एक अल्लाह की इबादत करता था। किताब तेरी है, मेहनत मेरी है। असल बाबा पढ़ के देख लेना। 3 साल पहले अल्लाह की इबादत, अल्लाह की एक अल्लाह की तरफ बेटे एक अल्लाह की इबादत करता था अबू ज़र। देखना मेरी जाना मैं क्या करूं। एक अल्लाह की इबादत करता था। भेड़े चरा रहा था, भेड़े अबू ज़र, भेड़े भेड़ कभी नहीं देखी, ऐसे क्यों कर रहे। भेड़े चरा रहा था अबू ज़र। एक भेड़िए ने आके भेड़ों पे हमला कर दिया। किसने डंडे से भेड़िए को भगाया, उसने दूसरी तरफ से हमला कर दिया। इधर से मारा, इधर से हमला कर दिया, इधर से मारा, इधर से हमला कर दिया। चारों तरफ से परेशानी, भेड़ों पर हमला कर दिया। अबू ज़र को गुस्सा आया। उससे में कहता है कितना बेगैरत भेड़िया है। ओए होए जागो खुदा के लिए। अबू ज़र कहता है कितना बेगैरत भेड़िया है, मैं इसको बार बार मारता हूँ, ये बार बार मेरी भेड़ों पे हमला करता है। भेड़िया इंसानी जुबान में बोल के कहता है बेगैरत मैं नहीं, बेगैरत मक्के वाले हैं। कहता है बेगैरत मक्के वाले हैं। नबी आखिर ज़मां आ गया है, मक्के वाले मानते ही नहीं। हाय 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 नबी मेहरबानी भी करो, मौला तेरी जवानी सलामत रखे। नबी आखिर ज़मां आ गया है, बेगैरत मक्के वाले मानते ही नहीं है। अबू ज़र कहता अच्छा नबी आखिर ज़मां आ गया है। डंडा फेंका, डंडा फेंका, भेड़े छोड़ी, परवाह नहीं की, दौड़ा मक्के की तरफ। मक्के शहर के बाहर आया, एक खूह था, खूह। उस खूह के ऊपर 4-5 नौजवान बैठे हुए थे। अबू ज़र कहता है मैं भी पास आके बैठ गया। वो बातें कर रहे थे। हाँ कल तक हमारे साथ खेलता रहा, कल तक हमारे साथ खेलता रहा है, आज नबी होने का ऐलान कर दिया है। नहीं मानते हम इसको नबी। अबू ज़र कहता है मैं सुनता रहा। या इतने में एक बुजुर्ग खूबसूरत चेहरे वाला, नूरानी चेहरे वाला बुजुर्ग सामने आया। एक ने दूसरे को कंधा मारा। चुप कर जा, चुप, अबू तालिब आ गया। चुप कर दो, चुप, अबू तालिब आ गया है। बड़ा मारेगा। बड़ा मारेगा अबू तालिब। चुप कर गए। अबू ज़र कहते हैं अबू तालिब आके खूह पे पानी पिया, पानी पीट के सरकार भी बैठ गए। जितनी देर अबू तालिब बैठे रहे ये चुप रहे। यूं लगता था जैसे इनके मुंह पे ताले लग गए। ना 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 सारो था, यूं लगता था जैसे इनके मुंह पे ताले लग गए हों। अबू ज़र कहते हैं मैं उसी वक्त समझ गया अबू तालिब होता ही वही है जो कुफ्र के मुंह को ताले लगा दे। मेहरबानी जी, खुश रहो, आपने जुमला खरीदा। अबू तालिब होता वही है जो कुफ्र के मुंह पे ताले लगा दे। अबू तालिब ने पानी पिया, उठ के चले। अबू ज़र कहता है मैं भी पीछे चला। 10-20 कदम चले ना अबू तालिब,
دیکھنا میری جانب ہے، خدا کے لیے میری تقریریں رٹی رٹائی نہیں ہیں، جو حقیقتیں میں بیان کر رہا ہوں روزانہ سنتے ہو، کسی نے پڑھی ہو تو میری زبان کاٹ کے لے لینا۔ یہ کریمی ہے آل محمد کی، یہ زہرا کو جھوٹی کا صدقہ ہے۔ ابو ذر کہتے ہیں آگے آگے چلے جناب ابو طالب، پیچھے پیچھے میں چل پڑا، چند قدم گئے نا، ابو طالب نے مڑ کے دیکھا، اوے کون ہے تو؟ کیوں میرے پیچھے آ رہا ہے؟ میں نے کہا سرکار میرا نام ہے جندم بن جنادہ، ابھی نام وہی تھا، تو میرے پیچھے کیوں آ رہا ہے؟ کہتا ہے میں نے نبی آخر زمان کی زیارت کرنی ہے۔ زیارت کرنی ہے یا کچھ اور بھی کرنا ہے؟ جاگنا خدا کے لیے نوجوانوں، جاگنا، صرف زیارت کرنی ہے یا کچھ اور بھی کرنا ہے؟ ابو ذر کہتا ہے میں نے کہا میں نے زیارت بھی کرنی ہے، میں نے کلمہ بھی پڑھنا ہے۔ اب جاگے گا ہر بندہ، زیارت بھی کرنی ہے، کلمہ بھی پڑھنا ہے۔ سرکار ابو طالب مسکرا کے فرماتے ہیں کلمہ پڑھنا ہے نا، پڑھ میں پڑھاتا ہوں۔ کتاب تیری ہے، کتاب تیری ہے۔ ابو طالب کے ایمان پہ شک کرنے والے بدبختوں، کتاب تیری ہے، محنت میری ہے۔ ابو طالب نے کہا کلمہ پڑھنا ہے نا، پڑھ میں پڑھاتا ہوں، پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کیا سنیے، جاگ کے میری بات کا جواب دو، جو دوسروں کو کلمے پڑھائے وہ خود نہیں پڑھتا اللہ ابو طالب نے مجھے کلمہ پڑھایا، کہا وہ گلی میں چلا جا۔ ابو ذر کہتا ہے میں اس گلی میں گیا، وہاں مجھے ایک نوجوان ملا نورانی چہرے والا جس کا نام تھا حمزہ، نبی پاک کے چچا۔ ان سے ملاقات ہوئی، کیوں آیا ہے؟ نبی آخر الزمان کی زیارت کرنی ہے۔ اس نے کہا وہ سامنے جو دروازہ ہے نا اس کو جا کے کھڑکا۔ کیا بات؟ کہتا ہے میں اس دروازے پہ گیا، دروازے کو دقل باب میں نے کیا، ایک 13 سالہ نوجوان نکلا۔ ابو ذر کہتا ہے 13 سالہ نوجوان 14ویں کا چاند نکلا۔ کتاب پہ لفظ نہ ہو میں مجرم ہوں۔ ایک 13 سالہ نوجوان 14ویں کا چاند آیا، جس نے دروازہ کھولا، مجھے کہتا ہے ابو ذر آ گئے ہو؟ ابو ذر آ گئے ہو؟ مہربانی خوش رہو، مولا تمہاری زندگی کرے۔ ہاں میں راضی ہوں، میں سید دعا دیتا ہوں ہر مجلس میں، یہی حق ہے سننے کا۔ نہ ہر بندہ تقریر کر سکتا ہے، نہ ہر بندہ تقریر سن سکتا ہے، یہ بھی فن ہوتا ہے۔ پڑھنا بھی فن ہے، سننا بھی فن ہے۔ میں سن رہا ہوں مجھ سے لوگ صرف روز اخبار ہی پڑھتے ہیں۔ دیکھنا میری رائے تھی۔ ابو ذر آ گئے ہو؟ ابو ذر کہتا ہے میرے مجھ پہ تھر تھری چلی، کانپنے میں نے شروع کیا، میں تو یہاں مسافر ہوں، میں تو یہاں اجنبی ہوں، میں تو یہاں پردیسی ہوں، مجھے یہاں جانتا کوئی نہیں، تجھے کس نے بتایا کہ میرا نام ابو ذر ہے؟ علی فرماتے ہیں مجھے پہچان میں علی ہوں، تیرے پیدا ہونے سے پہلے کا جانتا ہوں۔ وہ میرا بھائی محمد بیٹھا ہے، جا جا کے زیارت کر۔ ابو ذر کہتا ہے میں دورہ دورہ گیا، پیغمبر خدا کے قدموں کا بوسہ لیا، بوسہ لے کے ابو ذر جاگے گا، ہر بندہ جا کے میرے زندہ لے۔ ابو ذر نے پاؤں کا بوسہ لیا، نبی کے پاؤں کو چوما، دوڑ کر مصطفیٰ کے پیچھے آیا، میرے نبی نے کرتا اٹھا دیا۔ وہ نہیں سمجھا تو نے میں نے کیا کہا ہے؟ نبی نے پیچھے سے کرتا اٹھایا، ابو ذر نے آگے بڑھ کر مہر نبوت کو چوما۔ تو پھر ماننا ابو ذر کو پتا تھا یہاں مہر نبوت ہے اور میں نے مہر نبوت کو چومنا ہے، مہر نبوت کو چوما۔ 3 سال پہلے اللہ کی عبادت کرتا تھا، مصطفیٰ کی زیارت سے بھی پہلے۔ ابو ذر کا ذکر نہیں کرتے ہو؟ ہاں کیوں نہیں کرتے بتاؤں؟ تو ہم پتہ کریں گے نا، پتہ ہے میں بتاتا ہوں کیوں نہیں کرتے۔ رسول نے فرمایا آسمان نے کسی پہ سایہ نہیں ڈالا،
زمین میں کسی کا بوجھ نہیں اٹھایا جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو. میں کہہ گیا میرا مجمع رہ گیا. رسول کہتا ہے آسمان کے نیچے زمین کے اوپر ابو ذر سے زیادہ سچا ہے ہی کوئی نہیں. اگر ابو ذر کا ذکر کرے گا پھر صدیق اکبر ابو ذر کو ماننا پڑے گا. رسول کہہ رہا ہے, میں غلط کہہ رہا ہوں؟ حدیث ہے نبی کی اور ساری سیاستہ میں موجود ہے, ایک میں نہیں پوری سیاستہ میں, کہ آسمان کے نیچے زمین کے اوپر ابو ذر سے زیادہ سچا کوئی نہیں. یا تو رسول یہ کہتے ہیں نا ایک بندے نے چھڑ دے, یہ کوئی نبی نے کہا نہیں. حافظ اللہ نبی کو کہہ رہا ہے کہ آسمان کے نیچے زمین کے اوپر ابو ذر سے زیادہ سچا کوئی نہیں, تو پھر مان صدیق اکبر ابو ذر ہے. ہاں چلو بہت کچھ مضمون کا چھوڑنے لگا ہوں. ہم صحابہ کرام کا احترام کرتے ہیں. ایک بات کا جواب دینے لگا حافظ اللہ, آپ بھی تشریف فرما ہیں, مومنین بھی ہیں, اہل سنت بھائی مجھے پسند کرتے ہیں, سنتے ہیں. ایک بات عام کی جاتی ہے کہ علی ان سے بڑے راضی تھے, آپس میں بڑا سلوک پیار تھا. کہتے نہیں؟ میں نے تو ہزار بندے سے سنا کہ علی صحابہ کرام سے راضی تھے. علی تو ان کو مشورے دیتے تھے, صحابہ کرام علی سے مشورے لیتے تھے. ایک جملہ کہوں ناراض نہ ہو تو, علی مشورے دیتے تھے, صحابہ کرام مشورے لیتے تھے. میں کہتا ہوں اگر وہ سچے صحابی تھے, سچے خلیفے تھے, علی سے مشورے لیتے ہی کیوں تھے؟ مشورے لیتے کیوں تھے؟ یہ آپس میں بڑے راضی تھے. توجہ, یہ بات میری ہر مومن یہاں لکھ کے لے کے جائے, اہل سنت بھائی بھی نوٹ کریں اور جا کے اس پہ تحقیق کرنا, ریسرچ کرنا, کتابیں پڑھنا, مولویوں سے پوچھنا. بات غلط ہو تو میرے پاس چلے آنا. 25 سال ہیں پہلے تینوں خلیفوں کی حکومت کے, 2.5 سال ہیں پہلے خلیفہ کے, 10 سال ہیں دوسرے خلیفہ کے, 12.5 سال ہیں تیسرے خلیفے کے. کتنے بن گئے؟ 25 سال. ان 25 سالوں میں کوئی ملا مجھے یہ دکھا دے, کسی ضعیف کتاب میں دکھا دے کہ 25 سالوں میں ان تینوں خلیفوں نے علی کو اپنی حکومت میں کوئی عہدہ دیا ہو. بات سمجھ نہیں آئی؟ کیسی دلیل ہے؟ آپس میں بڑے جو راضی تھے تو 25 سال میں علی کو کسی نے حکومت میں کوئی عہدہ کیوں نہیں دیا؟ میرا سوالیہ نشان ہے. باقی سب کو عہدے دیے گئے. کوئی مکے کا گورنر بنا, کوئی کوفے کا بنا, کوئی شام کا بنا, کوئی آذربائیجان کا بنا, کوئی ایران کا بنا, کوئی مدینے کا بنا. باقی سارے نامور صحابہ کو عہدے دیے گئے. اصل غابہ فی معرفت صحابہ پڑھ کے دیکھ لے, سب کو عہدے دیے گئے. جن کو عہدے نہ ملے ان کو بیت المال سے وظیفہ ملتا تھا. علی کو وظیفہ دکھا دو. پیڑ دی گل ہے, 25 سالوں میں نہ علی کو کوئی وظیفہ دیا, نہ علی کو اپنی 25 سال کی حکومت میں کوئی عہدہ دیا. علی یہودیوں کے باغوں میں مزدوری کرتے رہے, حسنین کریمین فاقوں سے بھی سوتے رہے. کسی کو حیا نہ آیا یہ رسول کے نواسے ہیں, ان کا وظیفہ بھی لگا دیں. نہ وظیفہ دیا نہ کوئی عہدہ دیا. کوئی مائی کا لال ثابت کر دے میں ممبر پہ آنا چھوڑ دوں گا. کیوں نہیں دیا علی کو عہدہ؟ آپس میں راضی جو تھے, علی کو کیوں نہیں وظیفہ دیا؟ باقی سارے صحابہ کو عہدے ملے. ہاں کسی کو فوج کا کمانڈر بنا دیا,
کوئی کیپٹن بنا، کوئی میجر بنا، کوئی گورنر بنا، کوئی جنرل بنا. چلو علی کو سفیر بنا، علی کو گورنر ہی تھا بنانا، نہ بناتے کم از کم فوج کا کمانڈر ہی بنا دیتے. ہائے ہائے ہائے. اور جس مجاہد نے ساری زندگی جنگیں لڑی ہو وہ آرام سے گھر بیٹھ سکتا ہے؟ علی کی تلوار کو زنگ لگ گیا، چلو علی کو یہ عہدہ دے دیتے، نہیں دیا. بس میرا یہ سوال لے جانا مولویوں کے پاس، کیوں نہیں دیا علی کو عہدہ 25 سالوں میں؟ کچھ چھوٹا نہیں عہدہ نہیں کر دے. شادی میں حسد اللہ بسم اللہ، چونکہ انتظامی امور بھی اسے دیے جاتے ہیں جس کا تجربہ ہو، جو مظہر العجائب ہو. علی کو کوئی عہدہ دیتے، ان سے اچھا نظام چلاتے، کیوں نہیں دیا؟ چلو عہدے کو چھوڑو، علی کو وظیفہ کیوں نہیں دیا؟ سوال ہے نا میرا، کیوں نہیں وظیفہ دیا؟ ثابت کر دیں، میں ممبر پہ آنا چھوڑ دوں گا. یہی ہوتا تو وقت ہی آپ سب کہہ رہے ہیں علی بادشاہ مزدوریاں کرتے رہے، نہ کوئی عہدہ دیا نہ علی کو کوئی وظیفہ دیا. یہ پھر بڑے راضی پہلے مشورے دیتے تھے، صحابہ کرام مشورے مانتے تھے، تھک گئے میں چھوڑ دیتا ہوں. ہاں کائنات کی کسی کتاب میں دکھا دو کہ علی دربار میں مشورہ دینے گئے ہیں، جاگے گا ہر بندہ. علی دربار مشورہ دینے نہیں تھے جاتے، خود علی کے پاس چل کے آتے تھے اور علی کے گھر نہیں آتے تھے، اس لیے کہ زہرا ناراض گئی تھی. باغ میں مسئلے پوچھنے آتے تھے، باغ میں علی مسئلے نہیں بتاتے، علی مشورے بھی دیتے. تو پتہ چلا نا اصل میں حقیقی خلافت کس کے پاس تھی. ہاں حسبنا کتاب اللہ کہہ دینا بڑا کافی ہے، بڑا آسان ہے، کتاب پہ عمل کرنا بہت مشکل ہے. ساری زندگی حسبنا کتاب اللہ کہنے والے سورہ بقرہ یاد نہ کر سکے. اگر علی ان سے ناراض تھا تو علی مشورے کیوں دیتا تھا؟ بہت اعلیٰ سوال. علی مشورے کیوں دیتا تھا ان کو؟ علی ان کو مدد کیوں کرتا تھا؟ میری جانب دے، میں پوچھ رہا ہوں کوئی سے قرآن پڑھنا قرآن. موسیٰ فرعون کو مشورے کیوں دیتا تھا؟ اگر جناب امیر علیہ السلام جناب امیر ہونا بھول گئے تو جناب علی بھی بول جاتے کہ میں نے امیر نہیں 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 انہوں کی سخاوت وسیع سی. موسیٰ فرعون کو مشورے بھی دیتے رہے، موسیٰ فرعون کی مدد بھی کرتے رہے. پڑھ سورہ آراف، سورہ آراف آیت نمبر 134، آیت نمبر 135، آیت نمبر 136. ابھی جا کے قرآن گھروں میں کھول کے دیکھ لینا. وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَىٰ ادْعُ لَنَا إِلَىٰ رَبِّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ. قرآن کہتا ہے جب بھی موسیٰ پر، فرعون پر، حامان پر، نمرود پر کوئی مشکل پڑتی تو موسیٰ کے پاس آتے، یا موسیٰ فرعون کو یا سمجھ میں آ گیا ہے، ملا کو آج تک فرعون کو یا سمجھ میں آ گیا، ملا کو آج تک سمجھ میں آیا. کتاب کا نام ہے تفسیر عمر بن عبد العزیز، سعد بن عبد العزیز، حفصہ تفسیر سعد بن عبد العزیز. ترجمہ ہے محمود الحسن دیوبندی اس تفسیر کا. دوسری تفسیر ہے شبیر احمد عثمانی، پڑھ کے دیکھ لینا. ان دونوں تفسیروں میں فرعون کا، حامان کا اور تیسرا کون تھا نمرود، ان کا حلیہ لکھا ہوا ہے. ان کا حلیہ کیا تھا؟ ارادہ ہو تو سنا. تو ان دونوں تفسیروں میں لکھا ہوا ہے کہ فرعون کا قد تھا چھوٹا، حامان کا قد تھا لمبا. میں تو کہیں کھو گیا ہوں.
فرعون کا قد چھوٹا، حامان کا قد لمبا، اور قارون، تیسرا قارون تھا، قارون تھا غنی۔ صاحب زر پہلے، چلو ٹھیک ہے جی، قارون تھا مالدار، ہاں، فرعون کا قد چھوٹا، حامان کا قد لمبا، قارون غنی، قارون مالدار۔ یہ جو حامان تھا نا، یہ فرعون کا وزیر تھا۔ جب بھی تینوں پہ مشکل آتی نا تو دوڑے دوڑے آتے جناب موسیٰ کے پاس، موسیٰ اپنے اللہ سے دعا کر، کیونکہ دعا کی قبولیت کا وعدہ اللہ نے تم سے کر رکھا ہے۔ ہم سے عذاب کو ٹال دے، تو ثابت ہو گیا نا، جب بھی نقلی ہاتھی ہلاک ہونے لگتا ہے، اصلی ہاتھی کے پاس آ کے کہتا ہے دعا کر، تو نہ ہوتا میں ہلاک ہو جاتا۔ میں کہہ دیا ہوں جو کہنا تھا، میں کہہ دیا جو کہنا تھا، کچھ رہو۔ نقلی ہاتھی اصلی ہاتھی کے پاس آتا ہے، دعا کر اللہ عذاب ڈال دے، تو نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا۔ ادھر یہ کہتے، ادھر موسیٰ ارادہ کرتے، عذاب ٹل جاتا۔ موسیٰ ارادہ کرتے، عذاب ٹل جاتا۔ تو یہ موسیٰ کا ارادہ تو سمجھ میں آ گیا جو خود اللہ کے ارادے ہیں۔ اللہ اکبر، جو اللہ کے ارادے ہیں وہ تو ہی سمجھ میں کیوں نہ آئے۔ وَلَا انْكَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَا نُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَا نُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي اسرائیل۔ یہ دوسری آیت پینکی پڑھ رہا ہوں۔ موسیٰ اگر تو نے ہم سے عذاب کو دور کر دیا، ہم قسم کھاتے ہیں ہم تجھ پہ ایمان بھی لائیں گے، ہم تیرے مومن جو ہم قیدی بنا رکھے ہیں ان کو بھی چھوڑ دیں گے۔ قرآن کہتا ہے فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰ بَالِغُوا إِلَىٰ أَجَلٍ وَهُمْ بَالِغُوهُ وَهُمْ يَنْقُصُونَ، کہ جب اللہ کہتا ہے ہم ان سے ایک خاص مدت تک عذاب کو ہٹا دیتے نا، یہ انکار کر دیتے، فرعون کو نہ مانتے نا، موسیٰ کو، ہارون کی بغاوت کر دیتے، موسیٰ کی بغاوت کر دیتے۔ قرآن کہتا ہے فَانْتَقَمْنَاهُمْ وَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، ہم نے ان کو غرق کر دیا پانی میں۔ اللہ کہتا ہے میں نے پانی میں غرق کیا۔ دیکھنا میری جانب ہے، ٹائم ختم ہے بالکل۔ میرا آپ سے سوال ہے جی، جناب موسیٰ نے فرعون کی مدد کیوں کی؟ بھائی موسیٰ کو تو کہنا چاہیے تھا تو دشمن خدا ہے، میں تیری مدد کیوں کروں؟ اور ایک دفعہ نہیں رانا صاحب 9 دفعہ کی، 9 دفعہ مدد کی فرعون کی جناب موسیٰ نے، کیوں کی؟ تو جواب صرف ایک ہی ہے کہ موسیٰ کا ہاتھی، ہاتھی کے دروازے پہ جو بھی چل کے آئے وہ مدد بھی کرتا ہے، وہ مشورہ بھی دیتا ہے۔ پر سیاستہ نبی کے حدیث ہے یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، آئے ہائے یا علی تیری مثال بسم اللہ میرے ساتھ وہی ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ تھی۔ الا انہ لا نبی بعدی، صرف فرق یہ ہے کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں ہوگا۔ موسیٰ بھی ہادی، ہارون بھی ہادی، محمد بھی ہادی، علی بھی ہادی۔ اللہ اکبر، علی بھی ہادی، جو ان کے دروازے پہ چل کے آئے گا یہ مدد بھی کریں گے، یہ مشورے بھی دیں گے۔ جب عذاب ٹل جاتا نا تو موسیٰ کہتے فرعون سے، فرعون تیرا وعدہ تھا مجھ پہ بے شک ایمان نہ لا، میرے قیدی کو چھوڑ، میرے مومن کو آزاد کر۔ توجہ، دیوبندی اور اہل بریلوی دونوں کی تصویروں میں یہ جملے لکھے ہوئے نہ ہوں تو میں سانگلے میں رہتا ہوں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو اس کا وزیر تھا نا لمبو، یہ لمبو اس کا وزیر تھا، وہ فرعون سے کہتا خبردار وعدہ پورا نہ کرنا، اگر تم نے وعدہ پورا کر لیا تجھے مانے گا کون؟ تو پتا چلا اصل میں حکومت تھی لمبو کی۔ اللہ کہتا ہے میں نے ان کو غرق کر دیا، پالنے والے
تیرا موسیٰ نبی مدد کر رہا ہے، تو ان کو ہلاک کر رہا ہے۔ فرمایا وہ موسیٰ کا کردار تھا، میں اللہ ہوں، میں عادل ہوں۔ اگر آج ایک حجت کے دشمنوں کو میں نے معاف کر دیا، پھر ہر حجت کے دشمن کو معاف کرنا پڑے گا۔ اگر آج موسیٰ اور ہارون کے دشمن کو معاف کروں، پھر محمد علی کے دشمن کو بھی معاف کرنا پڑے گا۔ نہیں چھوڑوں گا، موسیٰ اور ہارون کے دشمنوں کو ہلاک کروں گا پانی میں، محمد علی کے دشمنوں کو ہلاک کروں گا آگ میں۔ عزت جو بڑی تھی تو مصیبت نہیں بڑی، تو مصیبت نہیں بڑی تھی۔ میرا سلام ہو اس پر جو اکیلا رہ گیا۔ اللہ تعالی معرفت میں اضافہ کرے۔ تو بڑا پرانا عزادار ہے حسین کا، یہ تو دن ہی رونے کے ہیں، فضائل کے دن ہی نہیں ہے، رونے کے دن ہیں۔ میں نے کہا میرا سلام ہو اس پر جو اکیلا رہ گیا۔ کون؟ حسین یا مسلم؟ حسین اور مسلم کے مسائل بڑے ملتے ہیں۔ حسین بھی آخری وقت میں تنہا رہ گیا تھا، مسلم بھی آخری وقت میں تنہا رہ گیا۔ یہ سیدوں کی پہلی قربانی ہے جناب مسلم۔ میرا سلام ہو حسین کے سفیر پر، میرا سلام ہو حسین کے مقصد کے امین پر، جو کوفے میں حسین بن گیا۔ ابن زیاد کوفے کا گورنر 1.5 گھنٹے سے زیادہ جناب ہانی کے گھر میں بیٹھا رہا۔ ہانی مومن تھا۔ ہانی نے جناب مسلم سے کہا کہ میں گورنر کو اپنے گھر بلاتا ہوں، تو یہ تلوار لے کے پردے کے پیچھے چھپ کے بیٹھ جا۔ جب وہ آ کے بیٹھ جائے میں اشارہ کروں گا، ابن زیاد گورنر کو قتل کر دینا۔ 1.5 گھنٹے سے زیادہ ابن زیاد گورنر کوفے کا ہانی کے گھر بیٹھا رہا۔ ہانی اشارے کرتا رہا، مسلم پردے سے باہر نہیں آیا۔ گورنر چلا گیا۔ ہانی نے جناب مسلم سے پوچھا، مسلم میں جو اشارے کرتا رہا ہوں تو پردے سے باہر کیوں نہیں آیا؟ گورنر کو مارا کیوں نہیں؟ عزادارو مسلم حسین بن گیا۔ کہا اگر میں پردے سے نکل کے اس کو مار دیتا، کل کا مورخ لکھ دیتا جنگ کی ابتدا حسین کی طرف سے ہوئی تھی۔ لوگ کہتے ہیں انہوں نے ان کا گورنر مارا، انہوں نے بدلے میں مسلم کو مار دیا، میں اس لیے باہر نہیں نکلا۔ عزاداروں، میری بیٹیوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، سیدوں، میں مسائل پڑھتے ہی دعا کے لیے ہوں، چھولیاں پھیلا کے بیٹھا کرو۔ زہرا تیری بچیوں کے پردے سلامت رکھے۔ 3 محرم تک 10,000 کی فوج تھی یزید کی۔ 10,000 کی فوج کا مطالبہ تھا حسین سے کہ فرات کے کنارے سے خیمے اٹھاؤ۔ غازی کی آنکھوں میں لہو آیا۔ غازی کہتا حرامیوں تجھے پتا نہیں خیموں میں بیٹھیاں تو نہیں خیمے ہٹاؤں گا۔ غازی نے تلوار نکالی، حسین نے رستہ روکا۔ بھیا تجھ کو قسم ہے جناب امیر کی، بگڑے نہ سرکشی پہ سپاہ شریر کی، خیموں میں بیٹیاں ہیں شاہ دل آگیر کی، سب سے جدا ہی چاہیے منزل فقیر کی۔ حسین کہتا ہے عباس گر ہم کو چاہتے ہو، یہ تو کیا ہے؟ عباس کہتا ہے، حسین کہتا ہے عباس یہ کیا ہے فرات؟ تم تو سدے سکندری کو توڑ دو، گر ہم کو چاہتے ہو دریا کو چھوڑ دو۔ عباس اگر تو دریا کے کنارے لڑا نا، کل کا تاریخ دان لکھ دے گا کہ کربلا کی جنگ پانی پہ ہوئی۔ کربلا حادثہ نہیں، اللہ کے منصوبے کا نام ہے۔ اس کا
منصوبہ تھا کوئی کوفے جاتا. حسین کہتے ہیں مسلم جی آقا کوفے والوں کو ایک حسین کی ضرورت ہے, تو میرا سفیر بن کے کوفے چلا جا. اور سفیر کے لیے 2 گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے. میرے بھرے لشکر سے جس کو جی چاہے ساتھ لے جا. اگلا جملہ نہیں قیامت ہے, کرتا ہوں بیٹیوں کے لیے بہنوں کے لیے. کہاں 2 گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے. بھلے لشکر سے جس کو جی چاہے ساتھ لے جا. مسلم سر جھکا کے کہتا ہے تیرے ساتھ زینب ہے, تیرا لشکر کیوں گھٹاؤں, تیرا لشکر کیوں گھٹاؤں, تیرے ساتھ زینب ہے. رونے والوں 2 چھوٹے چھوٹے بچے, ایک کا نام محمد دوسرے کا نام ابراہیم. مسلم کی جوڑی, لاہور والی بی بی رقیہ کی جوڑی. مسلم نے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ پکڑے لے کے چلا, بس یہی میرے گواہ بھی ہوں گے, میرے مددگار بھی ہوں گے. جب مسلم چلنے لگے نا میری بیٹیوں بہنوں, جناب رقیہ کے 6 بیٹے تھے, 6. 2 کوفے میں مارے گئے, 2 شام غریبہ کو مارے گئے, 2 11 محرم کو گم ہو گئے. ڈھونڈتی ماں لاہور تک چلی آئی. میرا یقین ہے میں نے کتابوں میں پڑھا ہے ویڈیو تو ان میں جناب رقیہ موجود ہے. رو رو کے لاہور والی بی بی کو پرسا دینا, کہنا رقیہ تیری جوڑی کے بڑے ارمان. مسلم نے اپنی جوڑی کو پکڑا, اس دن تاریخ تھی 13 شعبان. رقیہ کہتی ہے مسلم آج ہے 13 شعبان, پرسوں ہے 15, شبرات ہے, جیسی گزرے گی گزر جائے گی. میرے ساتھ وعدہ کر عید سے پہلے میری جوڑی کو واپس لے کے آنا. مسلم جوڑی کو لے کے چلے. بی بی رقیہ نے ایک وین کیا, اجازت ہو تو وین پڑھو ویڈیو, پڑھتا ہوں آپ کے لیے پڑھتا ہوں. لاہور والی بی بی کہتی ہے مسلم ہٹکیندی نا بنج بے شک کوف, ہٹکیندی نا بنج بے شک کوفے پر منت غریب کے لامی. کیوں ابراہیم دا خیال رکھی ہر عید تے پتر ملامی. ماتم کرو ماتم, کیوں ابراہیم دا خیال رکھے ہر عید تے پتر ملاوے. وہ میرا چھوٹا پتر رات نو ڈردا کہ سینے تے سماوے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. زہرا تم پہ راضی ہو. میں سید دعا کرتا ہوں جو بے اولاد ہو زہران کو اولاد عطا فرمائے. میرے بیٹے زاہد کو حسین اپنا ماتمی عطا فرمائے. مسلم کی جوڑی عباس کے بھانجے کوفے پہنچے. چھوڑ دیا مضمون, بہت پہلے اوپر ہو چکا میرا ٹائم, 2-4 منٹ اور چاہیے. کوفے پہنچے, 80,000 بندے نے بیعت کی جناب مسلم کی. جناب مسلم نے نماز پڑھائی, پیچھے مڑ کے دیکھا 2 چھوٹے چھوٹے اماموں اور ایک حامی رہ گیا. مسلم نے بچوں کو حامی کے حوالے کیا. اعلان ہو گیا جہاں مسلم ملے مار دو, جہاں حسین کا شبیر ملے مار دو. مسلم رات کے اندھیرے میں مسجد سے نکلے. ایک ضعیفہ مومنہ مائی اپنے دروازے پہ کھڑی تھی. قریب آ کے مسلم کہتے ہیں ضعیفہ ایک گھونٹ پانی کا مل سکتا ہے, قریب خدا گھونٹ پانی کا مل سکتا ہے. ضعیفہ نے جام دیا. رونے والوں مسلم نے پانی پیا, پانی پی کے زمین پہ بیٹھ گیا. ضعیفہ کہتی ہے بندہ خدا کوفے کے حالات بہت خراب ہو گئے ہیں, تو یہاں سے چلا جا, کوفے کے حالات ٹھیک نہیں ہیں. مسلم کہتے ہیں کیا ہو گیا کوفے کے حالات کو؟ کہتی ہے ابن زیاد کی فوج مسلم کو تلاش کر رہی ہے, تو اپنے گھر چلا جا. سید رو کے کہتے ہیں جس کو اپنا گھر کوئی نہیں.
है ज़हरा की चादर का वास्ता, तो लफ्ज़ मेरे मुंह से निकल गया हो, माफ कर देना। ये घर मुझे अली ने लेकर दिया था। अली ने कहा था ज़ईफ़ा अगर कभी हुसैन का सफ़ीर आए उसे अपने घर में ठहराना भी सही, अपने घर में खिलाना भी सही। मुस्लिम अंदर आ, होने वाले मुस्लिम ज़ईफ़ा के घर चला गया। आखिरी रात जिंदगी के हुसैन ने भी इबादत में गुजारी, मुस्लिम ने भी सारी रात इबादत में गुजारी। और सांगले के अज़ादारों मेरी बेटी हो, जुमला नहीं क़यामत है पढ़ने लगा हूँ। अचानक मुखबरी हो गई, फौजे ज़ईफ़ा के दरवाजे पे आ गई। जनाब मुस्लिम ने इन्ना लिल्लाह पढ़ के तलवार निकाली। ज़ईफ़ा सामने खड़ी होकर कहती है ज़हरा की चादर का वास्ता, अंदर रह के जंग कर, बाहर न जा, अंदर रह के जंग कर। मुस्लिम कहता है ज़ईफ़ा ये बेगैरत फौजी है, तो अली की शिया है। अगर कोई फौजी तेरे घर में दाखिल हो गया, मैं मुस्लिम मरने से पहले मर जाऊंगा। बाहर निकला गैरतमंद मुस्लिम, गैरतमंद मुस्लिम 80 साल ज़ईफ़ा के घर में। यजीद का कोई फौजी बर्दाश्त नहीं करता हौसला सज्जाद का। 11 मुहर्रम को, शाम गरीबों को, यजीद की फौज हाथों में तलवारें लेकर ज़ैनब के खेमे में फौज घुस गई। आज थकना नहीं, 2-4 दिन रहे, थकना नहीं। मुस्लिम बाहर निकल कर लड़ा। इब्ने ज़ियाद मलऊन कहता है जब भी हाशमी को मारा है ना या पकड़ा है, धोखे से मारा है, इन हरामियों ने खूब खोदा। मुस्लिम जंग कर रहा है, फौज पीछे हटती जा रही है, हटती जा रही है, मुस्लिम खूह में गिरा। और मैं सैयद में जुमले कैसे करूं? मुस्लिम खूह में गिरा, सारी फौज खूह के ऊपर इकट्ठी हो गई। कोई पत्थर मारता है, कोई नेजा मारता है, कोई तीर मारता है। मुस्लिम अपने जख्म पे कभी कभी हाथ रख के ऊपर देख के कहता है काश आज मेरा गाजी होता, काश मेरा गाजी होता। आजरे को मिलल्ला, आजरे को मिलल्ला, आजरे को मिलल्ला। मुस्लिम को कैद किया गया, हाथों में हथकड़ियां, पाँव में देरियां। इब्ने ज़ियाद के दरबार में दाखिल होने लगा ना, जो दरबान था दरवाजे वाला, उसने देखा मुस्लिम की आंखों में शेर जैसी सुर्खी है, गर्दन अकड़ी हुई है, छाती फैलाई हुई है, किसी को डांट रहा है, मुस्लिम किसी को झिड़क रहा है। रोने वाले ये थी 9 ज़िलहज। 11 ज़िलहज को इसी दरबार में सज्जाद आया। दरबान ने दूर से देखा, नेज़ा फेंक के सज्जाद के करीब आके कहता है सज्जाद इसी दरबार में मुस्लिम भी आया था, गर्दन अकड़ी थी, सीना चौड़ा था, किसी को डांट रहा था, किसी को छिड़क रहा था। मुस्लिम को इमाम भी नहीं था, तू तो इमाम है, तेरी गर्दन क्यों झुकी हुई है, तेरी आंखों में खून क्यों है? सज्जाद रो के कहता है तूने इंसाफ नहीं किया, मुस्लिम अकेला आया था मेरे साथ ज़ैनब आई, मुस्लिम अकेला आया था मेरे साथ अली की बेटियां आई। मुस्लिम दरबार में दाखिल हुआ, एक हरामी ने जंजीरों में हाथ डाल के छिड़क के कहा अमीर को सलाम कर। मुस्लिम उसे छिड़क के कहता है माली अमीर सिवान हुसैन, हुसैन के अलावा मेरा कोई अमीर नहीं है। तो मेरी बेटी हुसैन ने ये फिक्रे जंगल में सुने, वहीं से पुकार के कहा मुस्लिम तेरा शुक्रिया, तुमने दुश्मन के दरबार में मुझे अमीर कहा है। मैं हुसैन वादा करता हूँ क़यामत तक दुनिया अमीर मुस्लिम कहेगी, गरीब हुसैन कहेगी। अचानक हुसैन के दोनों बाजू यहाँ आए, वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। गाजी कहता मौला किससे बातें कर रहे हो? कहा मुस्लिम का आखिरी वक्त है, मुस्लिम मुझे सलाम कर रहा है। गाजी कहता मौला तुझे माँ की इज्जत का वास्ता मुझे कूफे भेज, मुझे कूफे भेज। हुसैन फरमाता है कूफे क्यों भेजूं?
میں مسلم سے ملنا چاہتا ہوں. میرے آقا حسین نے 2 انگلیاں اٹھائیں, دیکھا قدموں میں گرا, کہتا مولا اب تو لازمی جاؤں گا, مہربانی کر ماں کا صدقہ مجھے کوفے بھیج. عباس کیا دیکھا؟ رو کے کہتا میں نے دیکھا ہے دارالعمارہ کی چھت ہے, مسلم کی گردن جھکی ہوئی ہے, ظالم کے ہاتھ میں تلوار ہے, ابھی تلوار چلے گی, مسلم کا سر زمین پہ آئے گا. مولا میں جا کے مسلم کا سر اپنی جھولی میں اٹھاتا ہوں. حسین کہتا ہے عباس مسلم کو بیدارت سمجھائے, ذرا آپ دیکھا کہ کالے برقعے والی بیوی ہے, چولی پھیلا کے کھڑی ہے. بسم اللہ میرے حسین کا سفیر, بسم اللہ مسلم زہرا کی جھولی حاضر ہے. بار الہ مومنین حاضرین کی دعا کو قبول فرما. جو بیمار ہیں سید سجاد کی بیماری کا صدقہ ان کو شفا عطا فرما. جو بے اولاد ہیں مسلم کی گولی کا واسطہ ان کو اولاد کریمہ عطا فرما. بالخصوص ظاہر بیٹے کو حسین اپنا ماتمی عطا فرما. جو حوائج لے کے بیٹھے ہو, جو بے روزگار ہو مولا ان کو روزگار عطا فرما. جو بیمار ہیں شفا عطا فرما, جو مقروض ہیں ان کو قرض عطا فرما. جو حاجات لے کے آئے ہو حسین کی اماں بہتر جانتی ہے. سیدہ تمام مومنین مومنات میری بیٹیوں میری بہنوں کی حاجات کو پورا فرما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.